وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو آپ کے گھر والوں سے مراد کون ہے؟ تو آپ کے گھر والوں سے مراد آپ کی امت ہے، اور آپ کو قبیلہ بنو جرہم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ قبیلہ بنو جرہم یہ وہ ابتدائی لوگ ہیں جو مکہ معظمہ میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی تربیت بھی انہیں لوگوں میں ہوئی، وہیں پہ آپ پلے بڑھے، آپ کی والدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہیں پہ رہیں، اور وہ لوگ بھی یہ زمزم کی وجہ سے وہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تھے، قبیلہ بنو جرہم۔ تو آپ وہاں پہ لوگوں کو، تو اہل کے ایک تو قریبی معنی ہوتا ہے کہ یعنی گھر والے، اور ایک یہ کہ آپ کی پوری امت بھی آپ کی اہل ہے، کیونکہ نبی اپنی امت میں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کی ساری کی ساری امت ان کی اہل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی چوتھی صفت بیان کرتا ہے، ان کو نماز کا حکم دیتے تھے، اور پانچویں صفت بیان فرماتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ نماز کا حکم دینا اور زکوٰۃ کا حکم دینا اتنا اہم کام ہے کہ اللہ کے نبیوں کا یہ کام تھا۔ آج کل ہم لوگ اس کام کو چھوٹا سمجھتے ہیں، آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹیج پہ بیٹھ کے بڑے بڑے فلسفے چھوڑیں گے، اسٹیج پہ بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی تقریریں کریں گے اور بڑی حکمت آمیز باتیں کریں گے اور جناب بڑے واقعات سنائیں گے، تو شاید وہ تبلیغ ہے۔ نہیں، یہ نماز کا حکم دینا یہ بھی تبلیغ ہے، روزے کا حکم دینا یہ بھی تبلیغ ہے، دین کی ایک ایک بات بتا دینا سب تبلیغ ہے، اور یہ انبیاء کا کام ہے۔ تو ان میں سے کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہے، اور جو انسان لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، تو بعض روایت میں آیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک کلمے کے عوض اس کو ایک ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کو ہر ہر بات کے عوض جنت میں اس کا حوروں سے نکاح فرمائے گا۔ جب وہ جنت میں کسی حور کو طرف دیکھے گا تو مسکرا کے کہے گی کہ آپ نے فلاں دن یہ نیکی کا کام کیا تھا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا تھا، تو اس کے صلے میں اللہ نے مجھے آپ کو انعام کے طور پہ دیا ہے۔ تو اس کو چھوٹا سا کام نہ سمجھے، اس کو لوگوں کو دعوت دیتے رہے، جب تک دعوت دیتے رہیں گے کامیابی رہے گی، ورنہ ہلاکت ہے۔ وَكَانَ عِندَهُ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کو پسند تھے، تو یعنی اللہ کو محبوب تھے وہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی صفت بیان فرمائی، جو اللہ کو محبوب بھی تھے، اور اللہ کو محبوب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پورا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کیسے فرما بردار تھے کہ جب باپ کی زبان سے سنا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو خاص کرتے ہیں ابا جان ففعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ اللہ کے حکم پر اپنی گردن کٹوانے میں مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور اس مقام پہ بھی آپ نے صبر کیا۔ یہ ایسے وعدے کو پورا کرنے والے تھے، ایسے صادق الوعد تھے وہ۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو، اچھا یہ میں نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پر پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والبارک فاطمہ السلام فرمایا کہ کتاب میں ادریس کو یاد کرو۔ سیدنا ادریس علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے دادا یا پردادا ہیں، دونوں قسم کی روایتیں ہیں۔
آدم علیہ السلام کے بعد نبوت شیس علیہ السلام کو ملی، اور شیس علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی، اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں ملی۔ تقریباً آدم علیہ السلام کو 250-300 سال آپ نے دیکھا، بڑے خوبصورت گورے چٹے، لمبے قد کے، چوڑا سینہ تھا، جسم پہ بال کم تھے، بال ان کے وہ سر کے بال لمبے تھے، سیدنا ادریس علیہ السلام۔ اور یہ جب لوگوں میں بت پرستی پھیل گئی، قابل بھاگ گیا تھا کہ اس نے حابیل کو شہید کیا تھا، اور جنگلوں میں جا کے رہنے لگا تھا، شیطان کی پوجا کرنے لگا تھا، برائیاں کرنے لگا تھا۔ تو ایسے موقع پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے اس سے جہاد کیا تھا۔ یہ اللہ کے وہ نبی ہے کہ جنہوں نے اسلحہ ایجاد کیا تھا۔ ایک بات میں آپ کو ذکر کر دوں کہ انسانوں کے اندر آج بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری عام لوگوں کی ایجادیں نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری انبیاء کرام کی تعلیمات تھی، ان کی ابتدا انبیاء کرام نے کی تھی، اسی انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے لوگ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ بڑھ کے پھر مزید ترقی کرتے چلے گئے ہیں۔ لیکن جو انبیاء کی ایجاد ہے وہ انبیاء کی ایجاد ہے، اس کا مثل کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک مٹکا ہی لے لیے، یہ بھی انبیاء کی ایجاد ہے۔ تو آج ہم نے کولر بھی بنا لیے، یہ بھی بنا لیے، وہ بھی بنا لیے، لیکن جو مٹکا ہے اس کا پانی ہی ہے۔ ہم نے جدت اختیار کر لی، وہ مٹکے میں بھی نیچے ٹونٹیاں لگا دیتے ہیں، تو حالانکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ مٹکا رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ اس کے جتنے مٹی کے ذرات ہیں وہ سارے کے سارے تہہ میں آ کے بیٹھ جائے، اور مٹکے سے پانی لیا جاتا ہے، اوپر منگے سے لیا جاتا ہے اور وہ پانی ڈال کے پی لیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا تھا کہ ذرات ہمارے پیٹ میں نہیں جاتے تھے، لیکن نیچے سے ٹونٹی لگا لی ہم نے، تو جتنے تہہ میں ذرات بیٹھتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے گلاس میں آ کے ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اور مٹکے کا پانی جو ٹھنڈا ہوتا ہے، نہ نزلہ کرتا، نہ زکام کرتا ہے، نہ بیمار کرتا ہے، انسان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اور آج ہم نے جو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ایجاد کر لیے وہ سارے کے سارے بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ تو انبیاء کی ایجادیں ہیں یہ۔ تو ادریس علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اسلحہ ایجاد کیا، ادریس علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے لباس ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ کھالے وغیرہ استعمال کرتے تھے، تو آپ درزی بھی تھے، تو آپ نے لباس سیا اور آپ نے پہنا، اور آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے ناپ تول کے پیمانے ایجاد کیے۔ یہ آج کل جو ناپ تول کا سسٹم چل رہا ہے، اس کی بنیاد سیدنا ادریس علیہ السلام نے رکھی، اور آپ وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جنہوں نے ستاروں میں نظر فرمائی تھی، اور ستاروں میں نظر فرما کر آپ زمین پہ خطوط کھینچا کرتے تھے، اور اس سے غیب کی باتیں آپ بتایا کرتے تھے۔ اس کو علم رمل کہتے ہیں، علم رمل۔ یہ جائز ہے ناجائز ہے، مختصر اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک نبی خطوط کھینچا کرتے تھے، کہ جس کے خطوط ان خطوط سے مشابہت رکھتے ہیں وہ خط جائز ہے، اور باقاعدہ اس کے علماء گزرے ہیں علم رمل کے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ تو برحال یہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا کافی ان معاملات میں۔ پھر یہ کہ آپ بہت بڑی عبادت گزار تھے، تو فرشتے آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی روپ میں آئے، وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کی دوستی میں رہنے لگے۔ آپ کو پتہ چل گیا یہ اسرائیل علیہ السلام ہے، تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ اے اسرائیل، یہ ذرا مجھے بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، مجھ پہ موت طاری کرو۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے موت طاری کی، پھر زندہ آپ کر دیے گئے۔ پھر کہا اچھا مجھے جہنم کی سیر کراؤ، وہ جہنم کی سیر کرائی۔ کہا مجھے جنت کی سیر کراؤ، ان کو جنت کی سیر کرائی۔ تو ان کو کہا کہ پھر چلیے حضرت، انہوں نے کہا کہ بس اب میں نہیں جاؤں گا، آپ جنت میں ٹھہر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو چلنا ہے واپس۔ تو آپ نے فرمایا کہ زندگی میں موت ایک دفعہ آتی ہے، وہ مجھ پہ آ چکی ہے، وہ وعدہ الہیہ پورا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ان کو یہیں رہنے دیا جائے. تو وہ جنت میں بھی ہے اور چوتھے آسمان پہ بھی ہے. کہ بعض روایتوں میں آیا کہ جب نبی علیہ السلام چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو یہاں پر پھر ان کا ذکر ہوا. اللہ فرماتا انہ کان صدیقا نبیا، وہ صدیق تھے اور نبی تھے. تو صدیقیت بھی ایک بڑا درجہ ہوتا ہے. ویسے تو ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کے ساتھ خاص فرماتا ہے ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے. سارے ہی نبی صادق الوعد ہیں، سارے ہی نبی نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ جب خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے تو اس کی عزت بڑھانے کے لیے ذکر فرماتا ہے.